بیرسٹر دانیال صاحب، اگر 9 مئی یا ایسے سیاسی معاملات یا چیف کے خلاف اگر کوئی انسائٹمنٹ والا معاملہ سامنے آ جائے تو اس الزام کی نوعیت بالکل ہی بدل جائے گی. جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور نوعیت پہ ہو جائے گا. سیدھی بغاوت والا وہ چارج شروع ہو جاتا ہے. ندیم بھائی، پہلے تو دیکھیں کہ اگر تو اس میں جو ابھی تک باتیں نکل رہی ہیں اور جو سننے میں آ رہا ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ کچھ اور چیزیں آنی ہیں، اور چیزیں ابھی آئیں گی جو سننے میں مل رہی ہیں، اگر دیکھیں یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر تو یہ بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں آپ نے جب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے جس طرح ہمارا قانون شہادت کے تحت بندے کو اٹھا لیا اس کے بعد انکوائری شروع کی. فوج میں پہلے انکوائری ہوتی ہے، چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے وائلیشنز ہیو بین اسٹیبلشڈ آفٹر ریٹائرمنٹ، جی جو بڑے معنی خیز لفظ ہیں. اسٹیبلشڈ کا مطلب جو ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میرے بھائی بھی سمجھتے ہیں. تو یہ پنڈورا باکس جو ہے اور جو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا خاص طور پہ جو چیز ہے، یہ بہت بڑا پاکستانی پالیٹکس میں، پاکستانی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا ایکٹ ہوا ہے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ میں جس طرح پہلے بھی ریپیٹڈلی کہتا رہا کہ اس میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور بڑے عرصے سے ہو رہی تھی اور پاکستان کو کمزور کرنے کے اوپر سازش ہو رہی تھی. اس میں کون کون انوالو تھے، کس کس کی کڑی کس کس کے ہاتھ جا کے ملتی تھی اور کن چیزوں کے اوپر ملتی تھی، یہ چیزیں اسٹیبلش ہوں گی اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. شاید اسٹیبلش کچھ کافی حد تک ہو چکی ہیں اور کچھ آئیں گی، لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ حقیقت میں آپ کے پاس پردے سے آنکھوں سے پردہ ہٹائیں گی کہ کیا کیا ہو رہا تھا اور کس طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا تھا. شعیب شاہین صاحب، ایک شاید چیز جو بہت آپ لوگوں کو اصرار کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے اور فلو آف انفارمیشن پبلک تک بہت اچھا رہنا چاہیے تاکہ پورا پروسیس کریڈیبل رہے. بالکل، یہ تو بنیادی شرط ہے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس ملے، ٹرانسپیرنسی ہو. آپ یہ دیکھیں جتنے الزامات ہیں ہر الزامات شواہد کے ساتھ لوگوں تک پورے پہنچنے چاہیے تاکہ انہیں یقین ہو کہ جو کام ہو رہا ہے پورا اس کے اوپر انہیں یقین و اعتبار ہو. یہ اس طرح کی پریزمپشن، یہ جی نائنتھ وے کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ باتیں مجھے نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے 9 مئی میں آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی پھنسنے ہیں ساتھ آپ کے. اللہ کرے پھنسے جی. جو اصل ملبس ہیں تو وہ پھنسے نا. آج بھی مجھے بتائیں ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے 15 مئی سے سپریم کورٹ میں ہیں، 15 ماہ سے آج تک ایک پیشی نہیں لگی. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیوز، حمزہ کیمپ، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائے ہیں؟ کیوں اس کو چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ سچ سامنے لانا چاہتے ہیں تو کیوں آج تک سامنے نہیں لایا گیا؟ آئے گا اس کیس میں سچ آئے گا، اسی کیس میں آ جائے گی، سی سی ٹی وی بھی آئے گی. ندیم صاحب، 15 ماہ سے کہا جا رہا ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں. اس کی بنیادی چیز ہے آپ کا سی سی ٹی وی فوٹیج. آج نہ وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں، نہ کسی چلان کا حصہ ہے، نہ اس کو آپ نے کبھی آج تک میڈیا کے سامنے پیش کیا. آخر اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ ماجد نظامی صاحب، کلوزنگ ریمارک، کیا 9 مئی ایک بڑا کیس بنتا آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی چلے گا جیسے ابھی تک چل رہا ہے، یا یہ والا جو سٹیپ ہے جنرل فیض والا یہ اس کے اندر مزید سنگینی پیدا کر دے گا اس 9 مئی کے واقعے کے اندر؟ جی، سیاسی گرما گرمی میں تو اس کا بڑا اہم کردار ہوگا، لیکن جب پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ 9 مئی کے اندر کس کی کیا انوالومنٹ ہے تو میرا خیال ہے وہ خاصا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو بھی 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کی گئی ہے اس کو اگر ہم میرٹس کی بنیاد پہ دیکھیں تو اس میں کافی نقائص ہیں اور خامیاں ہیں. ایف آئی آرز کا کانٹینٹ ہم دیکھیں، مقدمات دیکھیں، سلیکٹیو احتساب دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاصا مشکل معاملہ ہے. اور اگر یہ بات ملٹری کورٹ میں جائے گی تو پھر اس کے اندر تو پھر شفافیت اور غیر جانبدارانہ حیثیت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اسی لیے اگر اس ٹرائل کو بہتر شفاف طریقے سے اپنے انجام تک پہنچانا ہے تو فلو آف انفارمیشن ہونی چاہیے. جنرل جو ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں ہی جائے گا نا ٹرائل کے لیے. بالکل، یہ فارمر جنرل تو ملٹری کورٹس میں ہی جائے گا ٹرائل کے لیے. ندیم بھائی، یہ اور کیسوں میں تو سٹے لے سکتے ہیں ہائی کورٹ سے، وہ نیب بے شک ان کے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے اوپر ہو، لیکن ایک فارمر جنرل کا جب ٹرائل ہوگا اور اس سے جو لوگ امپلیکیٹ ہوں گے وہ سٹیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، وہ سٹیز کی چادر نہیں چھپا سکتے اور عوام کو بیرسٹر دانیال صاحب، شعیب شاہین صاحب اور ماجد نظامی صاحب، آپ کا شو کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.